باب زیادت الایمان و نقصانہ وقولہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال الیوم اکملت لکم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال یا فہو ناقص۔ ایمان الجامع الصحیح للبخاری کتاب الایمان باب زیادت الایمان و نقصانہ۔ کیا ایمان کم اور زیادہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے احناف کا نظریہ یہ ہے کہ نفس ایمان کے اندر کمی اور بیشی نہیں آتی، نفس ایمان کمی اور بیشی سے بالکل مبرہ۔ ہاں البتہ جس وقت ایمان کامل ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر اعمال کے اندر کمزوری آ جائے تو اس وقت ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور جس وقت اعمال ذرا بڑھ جاتے ہیں ایمان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑھ جانے کا مطلب ہے قوت پیدا ہو، یعنی نفس ایمان۔ جیسے دیکھیے ایک پہلوان ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے، اور ایک سنگل پسری بندہ ہے، آندھی چلے تو وہ بھی اڑ جائے۔ اب وہ بھی انسان، نفس انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں، مگر ایک بڑا قوت والا ہے، دوسرا کمزور ہے۔ اس طرح سے نفس ایمان تو سب میں ہوتا ہے، ایک عام کلمہ پڑھنے والے بندہ مومن سے لے کر اللہ کے نبی اور رسول تک ایمان ہوتا ہے۔ نفس ایمان تو سب میں ہے، البتہ یہاں پر عمل کے اعتبار سے، یہاں عملی اعتبار سے کمزوری ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ عملی اعتبار سے جس وقت کوئی آدمی بڑھ جاتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایمان کا زیادہ اور ایمان کا کم ہونا۔ اب یہاں پر 3 حوالے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ وزدناہم ہدی، ہم نے انہیں ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کر دیا۔ اب جس وقت ہدایت زیادہ ہوتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، ہدایت نیچے آتی ہے ایمان نیچے یعنی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔ دیکھیں یہاں پر جو ایماندار ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے پھر زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان کا زیادہ ہونا آپ کے دیکھیے یہ بین السطور لکھا ہے زیادت الہدی مستلزمۃ لزیادت الایمان۔ بھئی جیسے ایمان بڑھتا ہے ہدایت بھی بڑھتی ہے۔ اصل میں بندے کے پاس میجرمنٹ پیمانہ اپنے پاس ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے اب میں ایمان کے اعتبار سے کہاں تک ہوں۔ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا نا ایمان امر مبتن ہے، لیکن بندے کو پتہ ضرور چلتا ہے کہ اب میرا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، میرے اعمال بہتر ہو گئے ہیں، ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا ہے۔ بد نگاہی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں پاورفل ہوں۔ اور جس وقت وہ بد نظر وہ بہک جاتا ہے اسے خود بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اب میں کمزور پڑ گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جب حالت استکمال ہو، تکمیل کی طرف جا رہا ہے، مکمل ہوا نہیں ہے، تو جیسے جیسے مکمل ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، اور جب کوئی بندہ کمال سے پہلے ہوتا ہے تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ کمال تک پہنچنے میں ابھی تک کوئی گنجائش موجود ہے، وہ جانا یہاں تک ہے اور ابھی چلتا چلتا یہاں تک ہی پہنچا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اوپر پہنچنے کی گنجائش موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ ایمان مکمل کر دیا، اس سے پہلے یہ صورتحال کہ ابھی تک ایمان کی وہ طاقت جہاں تک پہنچنا ہے بندوں کے اندر وہ پیدا نہیں ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ، پوری سند کے بعد
ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر. ورنہ قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ بڑا رحیم ہوگا، بڑا رحیم ہوگا. اللہ اکبر. دیکھیں ایک بندہ مومن جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی بات تو ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اخرجوا من النار من قال، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما فی او قام فی مقام. قیامت کے دن رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں ان میں ان بندوں کو ڈھونڈو جنہوں نے ساری زندگی تو نہیں، زندگی میں ایک دن بھی میرے نام پہ کر دیا. اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. چلو سارا دن ذکر نہ کر سکا، چلو گناہ کرنے پر قادر تھا تو صرف اس نے گناہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکالو. یہ اس کی ذات کی طرف سے یہ کرم ہوگا. اللہ جل جلالہ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو جن لوگوں نے جو ابھی جہنم میں جل رہے ہیں اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بہتری خیر اور ایمان ہے، یعنی ساری خیر تو بڑی دور کی بات ہے نا، اگر صرف ایک جو کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر خیر ہے تو یخرج من النار، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکال دو. اسے نکال لیا جائے گا، یخرج، اسے نکال لیا جائے گا. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر. اسی طرح سے وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنٌ بُرَّةٍ. ایک دوسرے بندے ایک دوسرا مرحلہ آئے گا. اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ دیکھو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر موجود ہے، یعنی ایمان کی لذت موجود ہے. دیکھیے آپ کے لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایمان کما جا فی روایت الخرا، کہتے ہیں کہ یہاں پر من ایمان من ایمان یعنی من خیر من ایمان، ایمان اس کے اندر ایمان کی رتی بھی اس میں ایمان کی رتی بھی اگر ہے تو پھر بھی پہلے تھا جو کے برابر، جو تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، گندم کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اسے بھی ایسا کرو کہ جہنم سے نکالو. وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ. پہلے ذرا یہ سوچ لیں، کبھی روشنی پڑتی ہے نا، وہ جھروکوں سے آتی ہے، چیتوں سے جھروکوں سے آتی ہے، تو وہاں پر ہمیں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرے، ہمیں ذرے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ جو جھروکوں سے چھن چھن کر جو روشنی آ رہی ہے ہمیں وہاں پر ذرے نظر آتے ہیں. کوئی بظاہر اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کوئی بظاہر دیکھو تو کیا اس کا کوئی حجم ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے دل کے اندر وہ جو روشن دان سے، جھروکوں سے، چیتوں سے، سوراخوں سے جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں وہ ذرے نظر آتے ہیں، اگر اتنا سا بھی ایمان کسی میں موجود ہے تو اسے بھی جہنم سے نکال دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وزن ذرت، یہ الغبار الذی یظہر یا یظہر فی شعاع الشمس، وہ سورج کی شعاع میں جو ہمیں ذرے نظر آتے ہیں، یہ اتنا سا بھی ایمان ہو. ذرا غور کریں کہ ایمان کی طاقت کتنی ہے، ایمان کی کتنی طاقت ہے. اور پھر وہ یہ ہے کہ ایمان کامل تو بڑی بات ہے، ایمان کامل تو بڑی بات ہے. یہ تو ایمان کا ایک ابتدائی حصہ رب ذوالجلال اسے دیکھ کر بھی بندوں پر رحم اور کرم فرما دے. قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا خطات حدثنا انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکانہ خیر. ایک جگہ پر، یہاں پر دوسری جگہ پر یہ ہے کہ لفظ خیر کی جگہ یعنی پیچھے من خیرن، تینوں جگہ ہے من خیرن، اگر اس کے اندر خیر ہے، خیر سے کیا مراد ہے؟ ایک جگہ پر وہاں پر کیا ہے؟ خیر کی جگہ پر ہے ایمان.
من ایمان مکان خیر، یعنی خیر کی جگہ پر لفظ ایمان کا ذکر کیا گیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا اسے نکالا جائے گا، گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو، حتیٰ کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہماری دسترس میں بھی نہیں آتا، چلو اتنا سا بھی ایمان ہے تو اسے بھی نکال لو۔ یہ قیامت کے دن الجامع صحیح البخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع، اے محبوب سجدے سے سر کو اٹھاؤ، سجدے سے سر کو اٹھاؤ اور پھر کچھ بیان کرو، آپ بیان کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ اب یہ بات، اب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بارہا حضور عرض کریں گے، ایک مرتبہ یا اللہ جس کے سینے میں ایک جو کے برابر ایمان ہے مجھے اجازت دے کہ میں اسے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں، جو دیا، آ کر پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ اب جس کے سینے میں، روایت لمبی ہے، جس کے سینے میں ایک جو سے کم ایمان ہے مجھے اجازت دیں میں اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں، اسے بھی نکال۔ جب حضور کو آخر میں یہ پتہ چل جائے گا، محسوس ہو جائے گا کہ آج اللہ نے میری بات تو ٹالنی ہے نہیں، وہ تو ماننا ہی مانا، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا عرض کریں گے ایذن لی من قال لا الہ الا اللہ، حضور عرض کریں گے میرے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ، میرے اللہ مجھے اجازت، جس نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا ہے نا، بد عمل بھی ہے، کچھ بھی پلے نہیں ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں اسے نکال کر جنت کا مالک بناؤں۔ اب یہ جملے آخری ذرا سننا اس حدیث پاک کے، رب ذوالجلال فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی، تین قسمیں رب ہو کر اٹھائے گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے روب کی قسم ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، لأخرجن من النار من قال لا الہ الا اللہ، محبوب میں تجھے بھیجوں، اب پھر میں تجھے بھیجوں نہ، تیری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اب یہاں پر میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اب تجھے نہیں بھیجوں گا، جس نے ایک مرتبہ تیرا میرا کلمہ پڑھ لیا ہے میں خود اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بناؤں۔ اللہ ورنہ یہاں پر یہ کلمہ طیبہ کا ایمان کی یہ طاقت ہے، دیکھو نا، جس کے ساتھ دیکھیں یہ جہنم سے جنت تک کا سفر جو ہے یہ کسی سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، کار پر، رکشے پر یا یہ راکٹ پر یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہوگا یہ سفر ان گاڑیوں کے بغیر بھی وہ کر لے گا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہزاروں گاڑیاں، ہزاروں چیزیں ایک طرف ہو جائیں تو ایمان کی رفتار اور طاقت ان سے بھی زیادہ ہے۔ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے مولانا ایک اور حدیث پاک، حضرت حسن بن صباح، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان الرجل من اليہود، یہودیوں کا ایک بندہ آیا، قال له یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہ، آپ کی کلام میں، قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے، لو علینا معاشر الیہود، اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر، ہم یہودیوں پر وہ کتاب کا، جو آپ کی کتاب کا ایک حصہ ہے، وہ نشانی ہمارے اوپر آ جاتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ اچھا، اب یہاں پر عید کے طور پر ہم مناتے، قال ایو آیت، وہ کون سی آیت؟ اس کا مطلب ہے کہ
وہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو معروف عیدیں ہیں، عید الفطر ہو گئی، عید الاضحیٰ ہو گئی، اس کے علاوہ بھی خوشی ملے تو اسے بھی عید کہا جاتا ہے. انزل علینا مائدۃ، یا اللہ ہم پر دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ ہمارے لیے عید بن جائے. یہ قرآن فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو معروف عیدیں ہیں ان سے ہٹ کر بھی عید جب رب کا کرم ہوتا ہے تو وہ دینی عید بن جاتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ کا کرم ہو، ایک آیت نازل ہو تو یہودی کہہ رہا ہے جناب ہم تو اسے عید بنا لیتے، اور حضرت عمر بھی بات کو سن رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہاں پر عید کا ہو سکتا ہے سما. اب ایک، اور وہ کون سے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کے قرآن کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اگر یہ ہمارے پاس آتی آئے تو ہم تو جشن مناتے، عید مناتے. اب ذرا غور کریں، ایک آیت نازل ہو، یہ یہودیوں کو پتہ چل رہا ہے. ایک آیت نازل اس طرح کی ہو، اس دن کو عید بنا لیتے ہیں. صرف ایک آیت. تو جس بندے پر پورا قرآن نازل ہوا جس دن وہ آ گیا، یعنی ایک آیت، صرف ایک آیت اگر یہ آتی تو ہم اسے عید بنا لیتے، اسے ہم عید بنا لیتے. ایک آیت یہ ہمارے پاس آتی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اور حضور پر صرف ایک آیت تو نہیں نازل ہوئی بلکہ سارا قرآن آیا. جس پر سارا قرآن آیا وہ جس دن 12 ربیع الاول کو جب سرکار دوسرا تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری عیدیں وہ ایک طرف ہیں. سب سے بڑی عید وہی ہے جس میں محبوب خدا آ گیا. ایو آیت قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال عمر قد عرفنا ذلک الیوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد، دیکھو تم تو کہتے ہو کہ ہم عید بناتے ہیں، ہمیں آج بھی یاد ہے. حضور فرماتے ہیں ہمیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. دیکھو یہودی لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، جتنے بھی پیار کے ساتھ آ کر بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نفسیاتی طور پر کمزور نہیں ہو گئے. اب ذرا غور کریں، وہاں پر غیر مسلم نے بات کی ہے، یہودی نے بات کی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ تو صرف یہ کہتے ہیں نا جس دن ہم حفاظت اتنی کرنے والے ہیں، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اور جس جگہ پر نازل ہوئی ہے ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ جمعۃ المبارک تھا. یعنی یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر مغلوبیت نہ آنے دیں، نفسیاتی طور پر مغلوب نہ ہوں کہ یہاں پر کوئی غیر مسلم بات کرتا ہے. بلکہ ایک جگہ آیا نا کہ اگر کوئی غیر مسلم آ رہا ہے تو آپ کا انداز یوں ہونا چاہیے کہ بے شک وہ راستہ بدل لے. آپ کی نفسیاتی تقویت اتنی ہونی چاہیے، آپ کا علمی رعب اتنا ہونا چاہیے، نفسیاتی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ وہاں پر وہ راستہ بدل لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے جایا کرتے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے عمر کا رعب اتنا ہے کہ جس وقت شیطان سامنے آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کر وہ بھی راستے کو بدل لیتا ہے. باب الزکوٰۃ من الاسلام. دیکھیں صاحب، زکوٰۃ یہ بھی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جب کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا کہ یہ زکوٰۃ دینے والا بندہ، یہ زکوٰۃ دینے والا بندہ، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس کے مسلم ہونے کی نشانی ہے. اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. لوگوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ لیعبدوا اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. دیکھیں نماز پڑھنا صرف عبادت نہیں، روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اشراق ہے، تہجد، یہ ساری چیزیں عبادت کا حصہ ضرور ہیں، مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی عبادت ہے. اللہ جل جلالہ نے جو احکام عطا فرما دیے
اگرچہ وہ نماز سے ہٹ کر ہی کیوں نہ ہوں. مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں, چھلکا پڑا ہوا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہیں کوئی گر کر پھسل کر گر نہ جائے, لیجیے آپ چھلکے کو اٹھا کر دور پھینک دیجیے. یہی تو عبادت ہے, یہی عبادت ہے. کوئی آدمی گرنے لگتا ہے, آپ جلدی سے, بلکہ بڑی عبادت ایک, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کنویں میں گرنے کے قریب ہے, نابینا ہے, اسے پتہ نہیں چل رہا, اس عبادت کو موقوف کر دو اور جا کر اس بندے کو بچا لو. جس کا مطلب ہے احترام آدمیت اللہ جل جلالہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے. جو اللہ رب العزت نے تکریم کا تاج بندے کو عطا فرمایا, تو یہ بھی اس کی ساری عبادت میں شامل. مخلصین لہ الدین, اللہ کی عبادت کرو کیسے؟ لہجہ تمہارا کیا آنا چاہیے. پہلی بات تو ہے عبادت میں زندگی گزرے. اب ہم بیٹھے ہیں, نہ قیام کر رہے ہیں, نہ رکوع ہے, نہ سجدہ, نہ روزہ ہے, نہ حج ادا کر رہے ہیں, نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ اس کی عبادت میں مصروف ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ الا لیعبد اللہ, عبادت کا اطلاق ہر اس بات پر ہوتا ہے جو قانون قدرت کے مطابق. آپ دیکھیں گاڑی چلا رہے ہیں, پاکستان کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں اور بائیں جانب جا رہے ہیں, بھئی یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہو, یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہو. وہ اس لیے کہ اگر آپ دائیں طرف چلاتے تو کتنے بندوں کا نقصان کرتے. لوگوں کو نقصانات سے بچانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اشارہ لال بتی, سرخ بتی چل رہی ہے, آپ وہاں رک جاتے ہیں, اس ذوق کے ساتھ رک جایا کریں, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سبز بتی چلے آپ چل پڑیں, اس ذوق کے ساتھ چلیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ سائیکل, آپ کی موٹر سائیکل, کار, وہ دھواں زیادہ دیتی ہے, نقصان ہے, لوگوں کا نقصان ہے. آپ اس نیت کے ساتھ اس کی ٹیوننگ کرا لیجئے, اس کی صفائی ستھرائی کرا لیجئے کہ جس وقت یہ دھواں اس کا کم سے کم ہوگا تو لوگوں کا نقصان کے اندر کمی آئے گی. لوگوں نے یہی سوچ آپ کی عبادت بن جاتی ہے. پہلی بات ہے ساری زندگی عبادت کے ساتھ گزارے, مگر عبادت کس انداز میں؟ لہجہ کیا ہو؟ مخلصین لہ الدین, اللہ جل جلالہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے, دین کو خالص کرتے ہوئے. اور خلوص کی جو تعریف, ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے دودھ خالص ہوتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتا ہے یہ جو تم دودھ پیتے ہو, کبھی جانوروں کی طرف غور کیا کہ یہ دودھ جہاں تھنوں سے آتا ہے, اوپر ایک طرف گوبر بھی ہوتا ہے, خون بھی ہوتا ہے, مگر جب تھنوں سے دودھ ہوتا ہوا آتا ہے اتنا خالص ہوتا ہے کہ نہ اس کے ساتھ گوبر لگا ہوتا ہے, نہ اس کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے. یہ ہے اخلاص, یہ ہے خلوص. جیسے دودھ خالص ہوتا ہے, تمہاری نیت اس طرح سے خالص ہو, انداز تمہارا یوں خالص ہو. مخلصین لہ الدین, اور اخلاص کرتے ہو اس کے دین. حنفاء, یعنی گمراہی سے بچتے ہوئے بالکل توازن والے راستے کو آپ اختیار کرتے ہو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور یہاں پر فرمایا اللہ کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخلص ہو کر, یکسو ہو کر, گمراہی سے بچتے ہوئے ہدایت کی طرف سفر کریں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, نمبر 2 نماز قائم کریں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اگر اللہ نے رقم دیا ہے, پیسہ دیا ہے, تو پھر اسے زکوٰۃ دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ, اور یہی سیدھا دین ہے, صحیح راست دین یہی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے, نماز ہے, مخلص ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس انداز میں پیش آتا ہے, اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن عمه ابی سہیل بن مالک عن ابیہ انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں آئے اور اس کا نجد سے تعلق تھا. تہامہ ایک جگہ ہے, اس سے عراق کی طرف جائیں نا, تہامہ ایک جگہ ہے, اس سے عراق کی طرف اگر بڑھتے ہیں
تو یہ جو درمیانی علاقہ ہے اسے نجد کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک نجد سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہے، سائر الراس، بال اس کے بکھرے ہوئے، نسمع دویہ صوتہ، اس کی آواز کی گنگناہٹ ہم سن رہے تھے۔ دوی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ جو مکھی، کبھی آپ نے دیکھا ہو جب یہ جوبن پہ آئی ہے تو ایک آواز سے پیدا ہوتی ہے، اصل میں دویون اسے کہا جاتا ہے۔ وہ جو اس کی بھن بھناہٹ ہے اسے دویون، اور بندہ جو گنگناتا ہے پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا رہا ہے، اس کو بھی دوی کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہتے ہیں کہ نسمع دویہ صوت، اس کی گنگناہٹ کو ہم سن رہے تھے، بلا نفقہ ما یقول، مگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا یہ بندہ کیا رہا ہے۔ حتیٰ دنا، وہ بندہ قریب ہوا، فاذا ہوا یسأل عن الاسلام، حضور سے پوچھتا ہے حضور مجھے یہ بتائیں اسلام کیا ہے، یہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور رات میں 5 نمازوں کی ادائیگی۔ یہ پہلا پوائنٹ میرے آقا نے عطا فرمایا، 5 نمازوں کی ادائیگی۔ پوچھتے ہیں حضور اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا 5 نمازوں کی ادائیگی 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں۔ فقال هل علیہ غیرها، حضور یہ نمازیں ان 5 کے علاوہ بھی کوئی نمازیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اور تو کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ الا ان تطوع، ہاں اگر نفلی نماز تو ادا کرتا ہے تو وہ اور ہے، یعنی فرض نمازیں 5 ہی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ حضور زیادہ بھی ہے؟ فرمایا زیادہ تو نہیں ہے، ہاں اگر تو نفلی ادا کرے تو اپنی جگہ، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، نوافل ہے، تہجد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان تطوع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام رمضان، دوسرا پوائنٹ میرے آقا نے عطا فرمایا کہ اس کے بعد اور کیا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ وہ بندہ کہتا ہے حل علیہ، حضور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ یہ جو مہینے کے روزے ہیں کیا ان کے علاوہ بھی کچھ روزے ہیں مجھ پر؟ قال اللہ، حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں ایک بات ہے کہ جو نفلی روزے اگر تو رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزکوۃ، تیسرا پوائنٹ میرے آقا نے عطا فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ہے۔ پوچھا نا اس نے کہ اسلام کیا ہے، تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ وہ 5 نمازوں کا ادا کرنا، روزوں کا رکھنا، پھر تیسرا ہے کہ زکوٰۃ کا دینا۔ اس آدمی نے پھر پلٹ کر پوچھا حضور اس کے علاوہ بھی کچھ دینا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفلی طور پر کچھ دینا چاہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قال فادبر الرجل وهو یقول، وہ آدمی یہ کہتا ہوا واپس پلٹ گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم ہے، لا ازید علی ھذا، یہ جو فرض ہیں ان فرضوں پر میں کوئی چیز زائد نہیں کروں گا۔ نمازیں 5 ہیں تو کسی چھٹی نماز کو بطور فرض کے نہیں پڑھوں گا۔ اگر روزے 30 ہیں، رمضان کے روزے ہیں، تو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزوں کو فرض سمجھ کر نہیں کروں گا۔ اگر زکوٰۃ لازم ہے تو اس کے علاوہ میں کوئی اور رقم بطور فرض کے نہیں دوں گا، نفلی طور پر دی جا سکتی، میں نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں کم کروں گا۔ اچھا مولانا، اس کا مطلب فرض بنا کر کم یا زیادہ نہ کیا جائے، فرض سمجھے بغیر اگر کیا جائے، فرض سمجھے بغیر اگر عبادت کو کر لیا جائے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ جیسے ہم تیجا کرتے ہیں، ہم فرض تو نہیں سمجھتے، ساتہ کرتے ہیں، چیلم کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ فرض واجب سمجھے بغیر ہم کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور خدا نخواستہ کہ بندہ اسے فرض واجب سمجھ کر کرتا ہے تو پھر یہاں پر یقین کر لیجئے کہ پھر اس کی بارگاہ میں یہ چیزیں قبول نہیں۔ اور ہمارا تو مقصد بھی یہ ہوتا ہے، مثلا تیجا ہے، ساتہ ہے، چیلم ہے، یہ چیزیں ہیں تو وہاں پر یہ فرض سمجھ کر کرتے ہی نہیں ہیں، یہ کوئی چیزیں ان میں سے فرض نہیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، حضور نے فرمایا کہ اگر دیکھو یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے نا،
کہ میں یہ 5 نمازیں ہیں کوئی اور زائد فرض نہیں کروں گا، یہاں پر رمضان کے روزے ہیں میں کوئی زائد روزے فرض کے طور پر نہیں رکھوں گا، یہ زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ میں زکوٰۃ بطور فرض کے قرار نہیں دوں گا، اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے افلاح، تو پھر یہ بات لکھ لو، یہ بندہ کامیاب ہوگا۔ یعنی فرض پر کوئی بطور فرض کے نہ بڑھائیں۔ اچھا بعض لوگ نا صرف فرض ہی ادا کرتے ہیں، وہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہ شیطانی چال بھی ہوتی ہے۔ شیطان پہلے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یار دیکھو نا زائد عبادت ہے، اگر یہ نفل نہ بھی ادا کیے پھر کون سی عرض کی بات ہے، اور یہ ہتھیار لے کر یہ زیادہ تر مولویوں کے پاس آتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یار نفل ہے نا، یہ کون سا ضروری ہے؟ شیطان نے نفل چھڑوا دی۔ اب کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ غیر موقدہ سنتے ہیں، یہ کون سا ضروری ہے؟ تو نماز ہی ضروری ہے نا، وہ غیر موقدہ سنتیں چھڑا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ذہن میں یہاں تک لے آتا ہے کہ دیکھو موقدہ سنتیں جو ہے نا وہ بھی لازمی تو نہیں ہیں، وہ یہ نا کہ جب یہ بندہ دن رات میں اتنی رکعت پڑھتا ہے تو جنت کا مالک بن جائے گا، تو چلو اصل تو وہ فرض ہی ہے نا۔ لو دیکھو اس نے کمزوری کا سفر کہاں سے شروع کیا؟ نفلوں کو چھوڑنے سے کیا، نفلوں کو چھوڑنے سے کیا، غیر موقدہ سنتیں بھی گئیں، غیر موقدہ سنتیں گئیں تو پھر اس کے بعد موقدہ سنتیں بھی گئیں۔ مولانا جب وہ چلی جاتی ہیں پھر بندے کو شیطان جہاں تک لیتا ہے یار یہ دیکھو نا سبحانک اللہم پڑھنا یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، آج ذرا جلدی ہے یہ چھوڑ کر بس الحمد شریف سے شروع کرو۔ یار اشہد ان محمد عبدہ رسول تک کہنا ضروری ہے نا، کون سا آگے ضروری ہے؟ لو فرض نماز کو بھی جیسے ایک کمزور کر کے پیش کرنے تک آ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر یا اللہ اپنا دے کہ پھر فرضوں تک کی بھی بات چلی جاتی ہے۔ یہ کمزوری کیوں آئی؟ کمزوری اس لیے آئی کہ اس نے نفلوں کو چھوڑا تھا۔ اس لیے یہاں ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جنہیں ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں نیکی کا کام، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جب ہم کرتے ہیں تو شیطان دور رہتا ہے۔ جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ سے اگر وہ ہم کرتے رہیں گے، وہ کام کرتے رہیں گے تو وہ اس سے شیطان دور رہے گا۔ بالکل اسی طرح جو چھوٹے ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو گناہ کا کام چھوٹا سا ہے نا، مثلا موبائل ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ایسے لوگ آ گئے جنہیں نہیں دیکھنا، کہتے ہیں یار کوئی نہیں چھوٹی موٹی بات ہی ہے نا۔ لو یہ تنزلی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو گھسنے کے لیے آپ نے موقع دے دیا۔ چھوٹی موٹی چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں چھوٹا موٹا گناہ ہے، ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ باب اتباع الجنازہ من الایمان، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے جانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دیکھیں جنازے کے پیچھے چلنا، کچھ لوگ جنازے کے آگے چلتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے، جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ جنازے کے پیچھے چلنا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، کس صورت میں؟ ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو۔ وَكَانَ مَعَهُ، کہتے ہیں احتساب وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى یُصَلِّیَ یا یُصَلَّىٰ عَلَیْہَا، یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھ لی۔ یا یہ ہے کہ میت پر نماز پڑھ لی گئی، وہ بندہ دفن سے فارغ ہو گیا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاتَيْن، بندہ جنازے کے ساتھ گیا، نماز جنازہ پڑھی، تدفین تک شامل رہا، رب ذوالجلال 2 قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کلو قرات مثلو ہوت، اور ایک قرات پتہ ہے کتنا ہے؟ ایک قرات جو ہے یہ پورے احد پہاڑ جتنا ہے، اور 2 قرات جو ہوں گے تو وہ احد 2 احد پہاڑ جمع ہوں، اتنا ثواب رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ آپ نے پیچھے بھی پڑھا قرات،
ایک یہ ہے کہ جب نیکی دیتا ہے تو قرات دیتا ہے، 2 قرات دیتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے، جو اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے وہ زیادہ کاٹنے والا رکھتا ہے تو 2 قرات کی کمی آ جاتی ہے، ذرا کم کاٹنے والا رکھتا ہے تو 1 قرات کی کمی آ جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں سے چند چاول انہیں جب جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے قرات، وہ قرات کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر قرات کا وزن اتنا سا ہو رہا ہے، حجم اتنا سا ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے جو نیکی بندے نے کی ہے، نیکی کا کام کیا، اسے جب دینے کی باری آتی ہے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے، جب یہ اللہ کرم ہے نا، کرم کرتا ہے بندوں پر، اللہ کریم ہے، اللہ اکبر۔ جب گناہ بندوں پر نازل کرتا ہے تو قرات کو چھوٹا بنا دیتا ہے، اور جب بندوں پر کرم کرتا ہے کہ کسی آدمی کو نیکی عطا فرمانی ہے تو قرات کو ہی احد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ یعنی ذرا غور کریں، اللہ کے جل جلالہ کے پیمانے اس نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کا پیمانہ کیسا رکھا ہوگا، کیسا عجیب ہے کہ حالانکہ وہ بھی قرات ہے، اس نے گھر میں کتا رکھا جو رکھوالی والا نہیں تھا، اور وہاں پر کھیتی باڑی والا نہیں تھا، جانوروں کو صحیح رکھنے والا نہیں تھا، 1 قرات کمی ہو جاتی ہے۔ بھائی قرات کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو چند چاول 40 چاول ہیں کم و بیش ہیں، بھائی اتنا قرات ہوتا ہے۔ اچھا اب اللہ خوش ہو گیا ہے کہ تو جنازے میں شامل ہوا، قبر میں تدفین بھی کی ہے، اب اسے ملتا ہے 1 قرات، 2 قرات مل جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کتنا قرات ہے؟ حضور فرماتا ہے پورے احد پہاڑ جتنا۔ مولانا یہ کریمانہ ذات ہے، یہ کریم ذات ہے۔ تابعہ عثمان المؤذن، کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ایک اور بھی تابع بنے ہیں۔ تابع ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک آتی ہے ایک راوی سے، وہاں پر یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ایک راوی سے ایک حدیث آتی ہے، وہاں پر ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کیا اس حدیث کا اور بھی کوئی راوی ہے جو اس بیان کرنے والے کے استاد یا دادا استاد پر جمع ہو۔ جب ہمیں یہ بات مل جاتی ہے، ہاں جس نے یہ حدیث بیان کی ہے، ہمیں ایک اور بھی راوی مل گیا ہے، مثلا اس نے حدیث بیان کی ہے سلمان سے، تلاش کرتے 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 ایک ہمیں بشیر نامی بندہ مل گیا، اور اس نے بھی وہاں پر روایت لی ہے اسی آدمی سے۔ اس کا کیا نام تھا مولانا اس کے استاد کا؟ جس آدمی سے اس نے روایت لی تھی اسی آدمی سے دوسرا بشیر بھی روایت لے رہا ہے۔ ہم کہیں گے جناب یہاں پر اس نے، یہ اس کا تابع بن گیا، وہ جس کی ہم نے تلاش کی تھی وہ اس کا تابع بن گیا ہے، اب وہاں پر وہ لا رہا ہے۔ کہتے ہیں تابعہ عثمان المؤذن، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مؤذن، دیکھیں یہ بڑا سٹیٹس ہے مؤذن ہونا، اور یہ جامع بصرہ، وہاں بصرہ کی جامع مسجد، وہاں پر مؤذن تھے۔ مؤذن ہونا یہ بڑا سٹیٹس ہے بندے کا، اور دیکھیں دنیا میں تو اپنے مقام پر ہونا، جب قیامت کا دن ہوگا سب سے لمبی گردن والا، سب سے لمبی گردن والا قیامت کے دن وہ بندہ ہوگا جو اذانیں عطا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اذان پڑھنے سے کبھی شرمائے نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ بڑا دکھ ہوا، ایک اچھے جید قاری تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ میں نے کہا جی آپ اذان پڑھیں، کیونکہ وہ اذان بڑی واقعتاً ہم کہاں وہ کہاں، تو میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اب یہ سمجھا اچھا میں اذان پڑھوں، مجھے یوں محسوس ہوا، واللہ عالم کہ ان کی اور سوچ ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں پڑھ دینی چاہیے تھی اذان۔ اگر انہوں نے اذان وہاں پر نہیں پڑھی تو نقصان ہو گیا، یہاں نقصان بھی ان کا ہو گیا اور دوسرے آدمی کا دل بھی وہ ٹوٹ گیا۔ تو اذان جو بندہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی گردن عام انسانوں جیسی نہیں بلکہ سب سے وہ لمبی گردن والا ہو۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوہ صلی اللہ تعالی علیہ